بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر گر کر پڑتے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ خطاب مدینے کے ان 9 مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت اور شریعت کی جو باتیں تھیں وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایوں یہودیوں ہی سے سنی تھیں، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں ہی سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آنے والا ہے، اور یہ کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی معلومات تھیں دوستو جن کی بنا پر اہل مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود بخود متوجہ ہوئے اور جوک در جوک ایمان لائے۔ دوستو، اب یہ 9 مسلم جو ہیں یہ اس چیز سے متوقع تھے کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء اور کتب آسمانی کے پیروکار ہیں اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم نے نعمت یعنی ایمان کو حاصل کیا، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے بلکہ اس راہ میں پیش ہوں گے۔ مگر یہ توقعات ان کی جو تھی وہ یہودی ان پر پورا نہیں اترے دوستو۔ یہی توقعات اور خواہشات لے کر جب وہ اپنے یہودی ہمسایوں کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، پھر جب وہ اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے تو منافقین اور مخالفین اسلام اس سے یہ استدلال کرتے تھے کہ یہ معاملہ کچھ مشتبہ ہی معلوم ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو آخر کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب کے علماء اور مشائخ اور مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ موڑ لیتے اور خواہ مخواہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے۔ دوستو، اس بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخ سرگزشت بیان کرنے کے بعد ان سادہ دل مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی سابقہ روایات یہ کچھ رہی ہیں ان سے تم کچھ بہت زیادہ لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو، ورنہ جب ان کے پتھر دلوں سے تمہاری دعوت حق ٹکرا کر واپس آئے گی تو دل شکستہ ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ لوگ تو صدیوں سے بگڑے ہوئے تھے۔ اللہ کی جن آیات کو سن کر تم پر لرزہ طاری ہو جانا چاہیے انہی سے کھیلتے اور تمسخر کرتے تھے۔ ان کی نسلیں بیت گئیں، دین حق کو مسخ کر کے یہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے تھے دوستو، اور اسی مسخ شدہ دین سے یہ نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے تھے۔ ان سے یہ توقع رکھنا فضول تھی دوستو کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی یہ ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے۔ دوستو، ایک گروہ سے مراد ان کے علماء اور حاملین شریعت ہیں۔ کلام اللہ سے مراد تورات، زبور اور دوسری کتابیں ہیں جو ان لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے سے پہنچی۔ تحریف کا مطلب یہ ہے دوستو کہ بات کو اصل معنی اور مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کی منشا کے بالکل خلاف ہوں۔ الفاظ میں تغیر اور تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں دوستو۔ علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 76 میں فرماتے ہیں، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔ دوستو، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تورات اور دیگر کتب آسمانی میں جو پیشن گوئیاں ہیں اس نبی کے متعلق، یا جو آیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ایسی ملتی ہے جن سے ہماری موجودہ روش پر گرفت ہو سکتی ہے، انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو، ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے ان کو تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے۔ دوستو، یہ تھا اللہ کے متعلق ان ظالموں کے فسادہ عقیدے کا حال۔ گویا وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تحریفات اور اپنے حق پوشی کو چھپا لیں گے تو آخرت میں بھی ان پر مقدمہ
مقدمہ نہ چل سکے گا، اسی لیے بعد کے جملہ مترازات میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا تم اللہ کو بے خبر سمجھتے ہو؟ اسی طرح سے آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں، صرف گمان اور اٹکل ہی کی بنا پر۔ دوستو، یہ ان عوام کا حال بیان ہو رہا ہے جو علم اور کتاب سے بالکل کورے تھے، کچھ نہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بتائے ہیں، اخلاق اور شرع کے کیا قواعد سکھائے ہیں، اور انسان کی فلاح اور خسران کا مدار کن چیزوں پر رکھا ہے۔ اس علم کے بغیر ہی دوستو وہ اپنے مفروضات اور اپنی خواہشات کے مطابق گھڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھ بیٹھے تھے اور جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے۔ دوستو، آگے چل کر آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل، ہلاکت اور افسوس ہے۔ دوستو، یہ ان علماء کرام کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے جن لوگوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کلام الہی کے معنی کو اور اپنی خواہشات کے مطابق بدل ڈالا ہو، بلکہ یہ بھی کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کو، اپنے قومی تاریخ کو، اپنے ابہام اور قیاسات کو، اپنے خیالی فلسفوں کو اور اپنے اجتہاد سے وضع کیے ہوئے فقہی قوانین کو کلام الہی کے ساتھ خلط ملط کر دیا تھا۔ دوستو، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کی گئیں کہ گویا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں۔ ہر تاریخی افسانہ، ہر مفسر کی تعویل، ہر متکلم الہی کا عقیدہ اور ہر فقہ کا قانون اجتہاد جس نے مجموعہ کتیب مقدسیہ بائبل میں جگہ پا لی، اللہ کا قول یعنی ورڈ آف گاڈ بن کر رہ گئے تھے۔ اس پر ایمان لانا فرض ہو گیا اور اس سے پھرنے کے معنی دین سے پھر جانے کے تھے۔ دوستو، آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو، کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ دوستو، یہ یہودیوں کی عام غلط فہمی کا بیان ہو رہا ہے جس میں ان کے عامی اور عالم سب مبتلا تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کچھ کریں، بہرحال چونکہ ہم یہودی ہیں لہٰذا جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، اور بالفرض اگر ہم کو سزا دی بھی گئی تو بس چند روز کے لیے وہاں بھیجے جائیں گے اور پھر سیدھے جنت کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 81 اور 82 کا ترجمہ ہے دوستو کہ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اور آیت نمبر 82 میں فرماتے اللہ تعالیٰ، جو کوئی ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوستو، جہنم اور جنت کا دارالمدار اچھے اور برے اعمال کے اوپر بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 83 میں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن مت کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے۔